بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو معاویہ کا تو نام، اس نام کا تو مطلب ہی ٹھیک نہیں ہے، اور تم ان کے فضائل بیان کرتے رہتے ہو، تو ان کی یہ تنقید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تک نہیں رہتی، نہ ہی آپ کے نام تک رہتی ہے، بلکہ ان کی یہ تنقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نام غلط دیکھا کرتے تو اس کو تبدیل فرما دیا کرتے۔ اگر کسی کا نام دیکھا کہ کسی بت کے نام سے کسی بندے کا نام رکھا ہوا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام وہ ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے تبدیل نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو معاویہ کہہ کے بلایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس صحابی کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور سن رہا ہے اور پڑھ رہا ہے جس کا نام میرے نبی علیہ السلام کی مقدس زبان سے بھی نکلا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو کہ حضور علیہ السلام نے بھی یہ نام اپنی مبارک زبان سے نکالا ہے۔ معاویہ کا مطلب معاون بھی ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب ہیں، ایک ہے ناصر لدین اللہ، ایک ہے ناصر للہ، ایک ہے اللہ کے مددگار اور دوسرا ہے اللہ کے دین کے مددگار۔ تو حضرت امیر معاویہ کے نام معاویہ کا مطلب معاون بنتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صحابہ کے بارے میں پازیٹیو سوچے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک قول سناتا ہوں جو سن کر پھر مسلمان کبھی بھی کسی صحابی پہ تنقید کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو وہ بلند شان بخشی ہے، چھوٹا موٹا گناہ اللہ نے ان کا لکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا چھوٹا موٹا گناہ لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابن حجر مکی لکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کے جسم پہ مٹی پڑ جاتی ہے، دھول پڑ جاتی ہے، پھر اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کے چھوٹے موٹے گناہ تو ایسی دھول کی مانند ہیں۔ تو ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ صحابہ کے گناہ اللہ لکھتا ہی نہیں ہے، اللہ نے اتنی بلند شان بخشی ہے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، اور پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو مہدی بنا دے، اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لاتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس۔ اب چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن تھیں، تو حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے پاس موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ان سے بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، ایک وقت آئے گا اللہ امیر معاویہ کو وقت کا بادشاہ بنا دے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کو یہ پسند نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام نفرت کے ساتھ یہ الفاظ بولتے معاذ اللہ، لیکن آپ علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ فضیلت والے لہجے میں آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دن بیٹھے ہیں اپنے ممبر کے اوپر، کہتے ہیں حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، لوگوں تم میں سے جو بندہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی شعر سنائے گا میں اس کو 10,000 درہم کا انعام دوں گا۔ لوگ ان کی دشمنی کا تذکرہ کرتے ہیں، مجھے بتائیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر ایک بندہ بولے
کہ میرے دشمن کے عیب، میرے دشمن کی تعریف سناؤ تو میں پھر تمہیں انعام دوں گا، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ جو پیارا ہو اس کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں۔ میرے پاس یہ حوالہ موجود ہے، احتجاج طبرسی، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب صلح کر لی تو وہ لوگ جو ان کے درمیان صلح نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے خون ریزی ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا خواب دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہوا تھا، اور نام اپنا بلاتے تھے شیعان علی، کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے پیروکار ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی، اس کے بعد ایک دن آپ اپنے خیمے کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو خود کو شیعان علی کہتے تھے، آج جن کو ہم صرف شیعہ کہتے ہیں، یہ علی علی کرنے والے آئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دعویٰ بول دیا، آپ کو اتنا زخمی کیا، مارنے لگے۔ اور یہ احتجاج طبرسی شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر الفاظ موجود ہیں، وہ کہنے لگے مثل پدرش کافر شد، یہ اپنے باپ کی طرح کافر ہو چکا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ اس نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی ہے؟ اب یہ جو علی علی کرنے والے ہیں، حضرت امام حسن پہ دعویٰ بھی بولا اور ان کو بھی کافر کہا، اور کہا مثل پدرش کافر شد، یہ اپنے باپ کی طرح کافر ہو چکا ہے۔ تو باپ کون ہے؟ مولا علی۔ آج علی علی کرنے والا شیعہ خود کو کہلوانے والا کس منہ سے کہتا ہے ہم علی والے ہیں؟ ان کے تو بڑے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافر تک کے الفاظ بول چکے ہیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا تشدد ہوا، وہ چلے گئے۔ بعد کے اندر کسی نے کہا کہ آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سننا، کتاب بھی شیعوں کی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے اپنے ان شیعوں سے امیر معاویہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میں نے اس کو حق اس کے قابل سمجھا خلافت کے، تو پھر میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میں نے پچھلا جمعہ پر بھی آپ کو شعر سنایا تھا کہ سادات ہم کو بتا گئے ہیں، فرق ہمیں یہ سکھا گئے ہیں، ہمارے انکار کو ہی نہ دیکھو، ہمارے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلائیں تیر چلاؤ، جسے پیر بنائیں پیر بناؤ۔ سادات نے یہ فرق بتا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ ارشاد فرمائے، آپ فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے اپنے ان شیعوں سے امیر معاویہ اچھا لگتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کشف الغمہ، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت امام حسن سے ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی، یہ نہیں تھا بولا کہ کافر ایک جماعت ہوگی اور دوسری مسلمان ہوگی، فرمایا مسلمانوں کی دو نیک جماعتیں آپس میں تلواریں لے کر گتھم گتھا ہونے لگیں گی، ایسے موقع پر میرا بیٹا حسن اپنی کرسی دے کر دونوں کے اندر صلح کروا دے گا۔ حضرت امام حسن نے بہت بڑا کام کیا۔ آج تو کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں دیتا اپنی مرضی کے ساتھ، کسی کو چھوٹی سی سیٹ نہیں دیتا کوئی۔ حضرت امام حسن خلیفہ تھے، 6 ماہ خلافت کر چکے تھے، 40,000 کا لشکر تلواریں لے کے موجود تھا۔ آپ ایک اشارہ کریں ہم ابھی لڑ جاتے ہیں آپ کی خلافت کے لیے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن نے مسلمان بھی سمجھا اور اس قابل بھی سمجھا کہ وہ وقت کے لحاظ سے مسلمانوں کی حکومت کو اچھا چلائیں گے، یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے تو ایسا کیا۔ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس قابل نہ سمجھتے تو وہ ہرگز نہ دیتے۔ اگر آج بندہ کسی ایسے بندے کو منبر رسول پر لا کر بٹھا دے جو اس قابل ہی نہیں ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ یہ اس قابل نہیں، پھر بھی اس کو لا کر منبر پر بٹھا دے تو کل اس کو مواخذہ کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، یہ تو عام سا بندہ ہے جس کو پوچھا جائے گا۔ تو جو ہے وقت کا سب سے بڑا پیر، جو رسولوں کے سردار کا بڑا نواسا ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر جب حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا یہ معاملہ ہوا۔ وقت کا سب سے بڑا پیر امام حسن تھا، انہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ تو سب سے بڑا پیر تھا، تجھ سے بڑا دنیا میں اس وقت کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کے دو ہی نواسے ہیں، اور ان میں سے تو بڑا نواسا تھا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ امام حسن حضرت امام حسین سے زیادہ افضل ہیں۔ ہم تو شیعوں میں رہ کر ہم نے صرف حسین ہی سیکھا ہے، حسن کا نام تو ہمیں آتا بھی نہیں، نہ تو ان کی یوم پیدائش کا پتہ ہے نہ ان کی یوم وفات کا پتہ ہے۔ تو شیعوں کو اس لیے ان کا نام پسند نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام کا یہ نواسا جس کا نام امام حسن ہے یہ وقت کا سب سے بڑا پیر تھا۔ آج تو میرے جیسے بندے کو بھی پتا ہے کہ میں نے کسی غلط بندے کو ممبر پر نہیں بٹھانا، مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو پھر وہ جو تھا ہی وقت کا سب سے بڑا پیر، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کو ممبر پہ بٹھا رہا ہوں، میں کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، مجھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پتا چلا حضرت امام حسن جن کو گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا تھا اور اپنا علم عطا فرمایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور سر سے لے کے ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے، نواسے تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا اہل سمجھا ہے تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہو کہ رسول اللہ کا نواسا آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے کہ ٹھیک ہے آپ خلافت کریں میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو، وقت کا سب سے بڑا پیر ہو، وہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر لے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ آخری بات سنا کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سارے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جنت میں گئے ہوئے ہمیں 80 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 80 سال گزر جائیں گے، میرے ساتھ میرے سارے یار موجود ہوں گے، ابو بکر میرے ساتھ ہوگا، عمر ساتھ ہوگا، عثمان ساتھ ہوگا، علی ساتھ ہوگا، میرے سارے یار میرے ساتھ ہوں گے۔ کتاب کا نام نوٹ فرما لے، کتاب الاباطیل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں سارے میرے یار میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ 80 سال تک حضرت امیر معاویہ مجھے جنت کے اندر نظر نہیں آئیں گے، پھر 80 سال کا عرصہ گزرے گا، ایک وقت آئے گا وہ سواری پر بیٹھ کر جنت کے اندر بڑی شان سے تشریف لائیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو میں کہوں گا امیر معاویہ 80 سال کا عرصہ تم کہاں تھے؟ سارے میرے یار میرے ساتھ تھے تو تم کہاں تھے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی علم غیب ہے، کہتے ہیں میں وہاں پوچھوں گا لیکن بتا یہاں ہی جا رہے ہیں، میں نے کیا پوچھنا ہے اس نے کیا بتانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا علم غیب عطا فرمایا، فرماتے ہیں میں وہاں پوچھوں گا لیکن جواب بھی بتا رہی ہے، یہ جواب کیا دے گا؟ حضرت امیر معاویہ کہیں گے، حضور اسلام فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے عرش کے نیچے ایک علیحدہ جنت کے اندر رکھا تھا، ایک علیحدہ باغ تھا، وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، ہر قسم کی آسائش تھی، بندوں میں سے میں اکیلا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ عرض کریں گے قیامت کے دن یا رسول اللہ 80 سال کا عرصہ مجھے اللہ نے وہاں رکھا، اللہ مجھ سے بات کرتا تھا، میں اللہ سے بات کرتا تھا، اللہ مجھے تحفے دیتا تھا، میں اللہ کو تحفے دیتا تھا۔ جنت کے اندر وہ علیحدہ باغ تھا جہاں میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا۔ حضور اسلام فرماتے ہیں امیر معاویہ کہیں گے یا رسول اللہ میں نے 80 سال کا عرصہ علیحدہ باغ کے اندر گزارا ہے، اللہ مجھ سے بات کرتا تھا، میں اللہ سے بات کرتا تھا، وہ مجھے تحفے دیتا تھا، میں اسے تحفے دیتا تھا، اور اللہ مجھے فرماتا کیا تھا؟ یہ جملہ سنیں، اللہ کیا فرماتا تھا؟ آخر کیوں تجھے علیحدہ جنت کے اندر رکھا؟ تجھ سے تو عشرہ مبشرہ اعلیٰ ہیں، تجھ سے تو حق 4 یار اعلیٰ ہیں، وہ سارے افضل ہیں، السابقون الاولون، پہلے ایمان لانے والے تجھ سے افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ایمان کا اعلان کیا فتح مکہ کے دن، تو وہ جو پہلے کے ایمان لا چکے، جو غزوہ بدر میں بھی لڑے، جو احد میں بھی لڑے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ قدم قدم چلتے رہے، وہ تو ان سے اعلیٰ ہیں۔
لیکن کیا وجہ ہے ان کو علیحدہ جنت کے اندر رکھا، ان کو نہیں رکھا، ان کو سب کے ساتھ رکھا؟ یہ جملہ سنے آج کا ہر وہ بندہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تان و تشنی والی زبان کھولتا ہے، حضور اسلام فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کہیں گے اللہ مجھے کہتا تھا ھذا عوض ما کنت تشتم فی دار الدنیا، اے امیر معاویہ تجھے سب سے ہٹا کر علیحدہ کر کے اس باغ کے اندر 80 سال کا عرصہ صرف اس لیے رکھا ہے، ھذا عوض ما کنت تشتم فی دار الدنیا، یہ اس کا عوض ہے جو دنیا میں لوگ تجھے گالیاں دیتے تھے، وہ تجھے گالیاں دیتے تھے، میں نے اتنے درجے بلند کر دیے ہیں۔ آج کا وہ بندہ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کے یہ بکنے سے ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، ان کی شان اللہ اور بلند کر دیتا ہے، ان کی شان میں اللہ مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ھذا عوض ما کنت تشتم فی دار الدنیا، دنیا کے اندر جو تجھے گالیاں دی جاتی تھیں یہ تجھے اس کا اجر ملا ہے، جتنا تجھے لوگ گالیاں دیتے تھے میں نے اتنے درجے بلند کر دیے ہیں۔ یہ اعزاز ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ تعالیٰ نے ایسی شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے والہانہ پیار کیا، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ بہت سارے فضائل آپ کے احادیث کی کتب میں ملتے ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان سے بھی آپ کے فضائل بہت ملتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی ماہانہ درس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع رکھ کر ان کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ السلام کے سارے اصحاب کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شاعر کہتا ہے میں غلام ابن غلام معاویہ، میں غلام ابن غلام معاویہ، پیار سب صحابہ نال اے جے میرا زاویہ۔ انسان کا زاویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر صحابی کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ میں غلام ابن غلام معاویہ، پیار سب صحابہ نال اے جے میرا زاویہ۔